العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابا وأنصارا وأصهارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: إن الله نظر في قلوب العباد فنظر قلب محمد صلى الله عليه وسلم فبعثه برسالتي، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبة نبيه ونصرة دينه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: من صلى صلاة ولم يصل فيها علي ولا على أهل بيتي لم يقبل منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بڑی معتبر ہے
جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کر تو دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا کہ موضوع سخن ہے بات صحابہ۔ حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے ہے عکس نبوت صفات صحابہ، میدانوں کے غازی مجاہد صحابہ، وہ عابد وہ ساجد وہ زاہد صحابہ، ملا ہے جو لا ریب و بے عیب ہم کو کلام مقدس برات صحابہ۔ اور شب ظلمت میں چمکتا ہوا ستارہ ہے علی۔ میں سادات کی نگری میں آیا کھڑا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں اپنوں میں کھڑا ہوں، میرا تعلق بھی سادات فیملی سے ہے، تو اس لیے اپنائیت چاہوں گا۔ شب ظلمت میں چمکتا ہوا ستارہ ہے علی، ہر مسلمان کو دل و جان سے پیارا ہے علی، بے کسوں اور ضعیفوں کا سہارا ہے علی، ہر زبان پہ ہے یہی بات کہ ہمارا ہے علی، آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے، آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے، اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے، دنیا میں جتنے بھی احترام کے لائق ہیں لوگ ان محترم نفوس میں شامل حسین ہے، جس نے زبان چوسی محبوب کبریا کی، جس نے زبان چوسی محبوب کبریا کی، وہ خوش نصیب کامل مرشد حسین ہے، قاتلان حسین پر ہے لعنت خدا کی آج تک، قاتلان حسین پر ہے لعنت خدا کی آج تک، میری زبان پہ اب بھی واہ واہ حسین ہے، اور کافر مرے جو کرتا ہو نفرت حسین سے، کافر مرے جو کرتا ہو نفرت حسین سے، تارک میرا تو مذہب عقیدہ حسین ہے۔ انتہائی واجب الاحترام، لائق صد تعظیم و تکریم، معزز سامعین ذی وقار، آج پہلی مرتبہ برادر عزیز سید عطا الرحمن شاہ صاحب، برادر عزیز سید بلال شاہ صاحب، برادر عزیز سید علی شہباز شاہ صاحب، اور میرے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن عالم بعمل قاری سید عثمان شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان احباب کی پرخلوص دعوت پر آپ احباب سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا، ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کی اس گفتگو کے لیے جو عنوان میرے ذمہ لگایا گیا وہ ہے عظمت صحابہ و اہل بیت، اور کوشش کروں گا کہ اسی موضوع اور عنوان میں رہ کر اپنی گفتگو کروں۔ عظمت اور فضیلت کی طرف چلنے سے پہلے تمہیداً یہ عرض کر دوں کہ صحابی کسے کہتے ہیں اور اہل بیت کسے کہتے ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک تمہید باندھنے کے لیے۔ تفصیل میں پھر کبھی موقع ملا تو
اہل بیت کون، اس حوالے سے تفصیل گفتگو کریں گے۔ ابھی صرف مختصر سا تعارف، چونکہ آگے پھر ہم نے ان احباب کی عظمت اور شان بیان کرنی ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں اور اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ علماء اہل سنت نے صحابی کی بے شمار تعریفات کی ہیں، لیکن جامع ترین صحابی کی تعریف وہ ہے جو حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب الاصابہ فی معرفت الصحابہ کی جلد نمبر 7 میں لکھی ہے۔ وہ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پایا ہو اور پھر ایمان اور اسلام ہی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا ہو۔ یہ تعریف ایسی جامع معنی ہے کہ اس تعریف کی وجہ سے اصحاب پیمبر پہ ہونے والے بہت سارے اعتراضات خود بخود اپنی موت خود مر جاتے ہیں، صرف اس ایک تعریف کی وجہ سے۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ اہل کا معنی ہے والے اور بیت کا معنی ہے گھر۔ اہل بیت کا معنی ہوگا گھر والے، اور اگر ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا دیں گے تو پھر معنی ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے۔ اب اہل بیت کا تصور کیا ہے؟ صرف تصور آپ کے سامنے رکھوں گا، اس پہ دلائل اور ان کے جوابات اس طرف نہیں جاؤں گا۔ ہمارے معاشرے میں اہل بیت کے دو تصور پائے جاتے ہیں۔ ایک تصور اس میں انتہائی بخل ہے، انتہائی کنجوسی ہے، اس میں انتہائی محدودیت ہے، اور دوسرا تصور اس میں کچھ وسعت ہے اور قرآن و حدیث سے وہ وسعت ثابت ہے۔ ہمارے معاشرے میں اہل بیت کا ایک تصور یہ ہے کہ صرف 4 افراد کے لیے اہل بیت کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدنا حسین ابن علی اور سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ بس اس قوم اور اس طبقے کے پاس اس سے بڑھ کر کے کسی کے لیے اہل بیت کا تصور نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور بات ذہن میں آ گئی، چلتے چلتے چلو کر دوں۔ مزے کی بات یہ ہے جیسے اہل بیت کے سلسلہ میں ادھر کنجوسی ہے، بالکل ایسے ہی صحابہ کے متعلق بھی ادھر کنجوسی ہے۔ صحابہ کا تصور ان سے پوچھیں تو کہتے ہیں صرف 4، اہل بیت کا تصور پوچھیں تو کہتے ہیں بس 4۔ صحابہ ہیں حضور کے در والے، اہل بیت ہیں حضور کے گھر والے۔ جس شخص کے در اور گھر والوں کو ملا کے تعداد صرف 8 بنتی ہو، کیا خیال ہے اس شخصیت کو عالمی پیغمبر کہا جا سکتا ہے؟ اس شخصیت کو عالمی شخصیت کہا جا سکتا ہے؟ اس شخصیت کو ساری دنیا کے لیے قیامت تک کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا کے پیش کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال اس پہ میں یہیں بریک لگا رہا ہوں۔
اس عنوان پہ پھر کبھی موقع ملا تو آگے چلیں گے۔ میں نے صرف اہل بیت کا تصور، ایک طبقہ وہ ہے جس کے ہاں یہ ہے کہ صرف 4 افراد اہل بیت ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کے تمام مکاتب فکر کا متفقہ تصور ہے کہ اہل بیت میں حضور نبی پاک علیہ السلام کی 11 بیویاں بھی شامل ہیں، آپ کی 4 بیٹیاں بھی شامل ہیں، آپ کے 4 بیٹے بھی شامل ہیں، آپ کے 4 نواسے اور 4 نواسیاں بھی اہل بیت کے تصور میں شامل اور داخل ہیں۔ اور اس کے علاوہ چند وہ قابل عزت اور قابل احترام شخصیات جن کے لیے حضور نبی پاک علیہ السلام نے اعزازاً اور تکریماً کہا کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، اہل سنت والجماعت کے ہاں وہ بھی اہل بیت کے تصور میں داخل ہیں۔ تو یہ میں نے بڑے اختصار کے ساتھ صحابی کی تعریف اور اہل بیت کا تصور آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آگے چلتے ہیں عظمت کی طرف۔ اصحاب پیمبر اور اہل بیت پیمبر کی عظمت کیا ہے، شان کیا ہے ان کی، مقام کیا ہے ان کا، مرتبہ کیا ہے ان کا۔ اچھا، آگے چلنے سے پہلے یہ بات بھی عرض کر دوں کہ ہو سکتا ہے آگے میں تسلسل میں آ کر کے اہل بیت کا لفظ نہ بول سکوں، صرف صحابی کا لفظ بولوں، تو یہ بات ذہن میں رکھنا، جب ہم لفظ صحابی بولتے ہیں تو اس کا مصداق جتنا صحابہ کرام ہوتے ہیں اتنا ہی اہل بیت بھی ہوتے ہیں۔ میرے اس لفظ سے صحابی کا مصداق جہاں پہ جماعت صحابہ ہوگی وہیں پہ جماعت اہل بیت پیغمبر بھی اس کا مصداق ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے اصحاب پیمبر اور اہل بیت پیمبر کو بے شمار فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ انتہائی اختصار کے ساتھ صرف 2 فضیلتوں کا تذکرہ کر کے اس کے بعد پھر اصحاب پیمبر اور اہل بیت پیمبر کی آپس کی محبت، ایک دوسرے کی زبان سے ان کی فضیلت کو ثابت کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سامعین ذی قدر، اصحاب پیمبر اور اہل بیت پیمبر کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ انتخاب خداوندی ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ لفظ آپ نے یاد کرنا ہے، جو آگے لمبی تفصیل ہے وہ میں مجبور نہیں کروں گا آپ کو یاد کرنے کی، لیکن جو ابتدا ہوگی، ابتدائی جملہ، وہ آپ نے ہر حال میں یاد کرنا ہے۔ اصحاب پیمبر اور اہل بیت پیمبر کی سب سے اہم ترین اور پہلی فضیلت کیا ہے؟ اصحاب پیمبر اور اہل بیت پیمبر انتخاب خدا ہے۔ اس سے قرآن کی ایک آیت اور محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 روایات بطور دلیل کے پیش کرنا چاہوں گا۔ میں نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں میں سے جن کو اپنی کتاب کا وارث بنایا ہے وہ میرے منتخب شدہ ہیں، وہ چنے ہوئے ہیں، ان کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ اب ان لوگوں سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، نبی پاک علیہ السلام کی رفیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر مظہری کی جلد نمبر 5 میں اسی آیت کے تحت درج کیا ہے۔ اما عائشہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ سے مراد
اصحاب پیمبر اور اہل بیت پیمبر ہیں۔ یہاں اماں کی روایت سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ کتاب اللہ کے اولین وارث اصحاب پیمبر اور اہل بیت پیمبر ہیں۔ پھر جب میں صحابہ کی سیرت کو اٹھا کر کے دیکھتا ہوں، میں صحابہ کی زندگیوں کو پڑھتا ہوں، تو مجھے کتاب اللہ کے اولین وارث اصحاب پیمبر اہل بیت پیمبر ہی نظر آتے ہیں۔ اس لیے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زبان سے سب سے پہلے قرآن سننے والے یہی اصحاب پیمبر اہل بیت پیمبر ہیں، سن کر کے یاد کرنے والے یہی اصحاب پیمبر اہل بیت پیمبر ہیں، سن کر کے پتوں پہ کاغذوں پہ اور پتھروں پہ لکھ کر کے اس کو محفوظ کرنے والے یہی اصحاب پیمبر اور اہل بیت پیمبر ہیں۔ میں جب قرآن کے نزول کے زمانہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے قرآن کے اولین محافظ یہی اہل بیت پیمبر اصحاب پیمبر نظر آتے ہیں۔ میں جب حضور کی وفات کے بعد کے زمانے کو دیکھتا ہوں، مجھے اس منتشر اور پھیلے ہوئے قرآن کو ایک کتابی شکل میں جمع کرتے ہوئے بھی اصحاب پیمبر اور اہل بیت پیمبر نظر آتے ہیں۔ پھر اس ایک کتاب سے بہت سارے نسخے تیار کر کے چار دانگ عالم میں پھیلاتے ہوئے بھی مجھے اصحاب پیمبر اور اہل بیت پیمبر نظر آتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا ہے جو ہمارا انتخاب ہے، جن کو ہم نے منتخب کیا ہے، جن کو ہم نے چنا ہے۔ میں جب قرآن کے اوامر و نواہی دیکھتا ہوں، مجھے تب بھی کتاب اللہ کے اولین وارث اصحاب پیمبر اہل بیت پیمبر نظر آتے ہیں۔ قرآن نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان میں کامل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ مجھے سب سے پہلے ایمان میں داخل ہوتے ہوئے اصحاب پیمبر اور اہل بیت پیمبر نظر آتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، مجھے سب سے پہلے نماز قائم کرتے ہوئے اہل بیت پیمبر اصحاب پیمبر نظر آتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں وآتوا الزکوٰۃ، مجھے سب سے پہلے زکوٰۃ دیتے ہوئے اہل بیت پیمبر اصحاب پیمبر نظر آتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مجھے سب سے پہلے خرچ کرتے ہوئے اصحاب پیمبر نظر آتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وجاہدوا فی سبیل اللہ، مجھے اللہ کے راستے میں سب سے پہلے جہاد کرتے ہوئے اصحاب پیمبر اہل بیت پیمبر نظر آتے ہیں۔ میں جب قرآن کے نواہی کو دیکھتا ہوں، قرآن کہتے ہیں زنا کے قریب نہ جاؤ، سب سے پہلے عمل کرتے ہوئے اصحاب پیمبر نظر آتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، سب سے پہلے عمل کرتے ہوئے اصحاب پیمبر نظر آتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کسی جان کو جان بوجھ کر قتل نہ کرو، سب سے پہلے عمل کرتے ہوئے اصحاب پیمبر نظر آتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یتیموں کا مال ہڑپ نہ کرو، سب سے پہلے عمل کرتے ہوئے اصحاب پیمبر نظر آتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سود مت کھاؤ، سب سے پہلے عمل کرتے ہوئے اصحاب پیمبر نظر آتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جھوٹ مت بولو، سب سے پہلے عمل کرتے ہوئے اصحاب پیمبر نظر آتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں غیبت مت کرو، سب سے پہلے عمل کرتے ہوئے اصحاب پیمبر نظر آتے ہیں۔ اور میں قرآن کی آیت کو دیکھتا ہوں تب بھی مجھے اولین وارث اصحاب پیمبر نظر آتے ہیں۔ اما عائشہ کی روایت کو دیکھتا ہوں تب بھی مجھے قرآن کے اولین وارث اصحاب پیمبر اہل بیت پیمبر نظر آتے ہیں۔ میں صحابہ کی سیرت دیکھتا ہوں تب بھی مجھے اولین عاملین اصحاب پیمبر نظر آتے ہیں۔ میں قرآن کے اوامر اور نواہی کو دیکھتا ہوں تب بھی مجھے اولین عاملین اصحاب پیمبر اور اہل بیت پیمبر نظر آتے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہنے میں حق بجانے میں ہوں اصحاب پیمبر بھی انتخاب خدا ہیں، اہل بیت پیمبر بھی انتخاب خدا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو لہرا کر اپنے جاگنے کا ثبوت ہے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ،
شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اصحاب پیمبر اور اہل بیت پیمبر کی سب سے پہلی اور اہم ترین فضیلت یہ ہے کہ یہ انتخاب خداوندی ہے۔ میں نے قرآن کی صرف ایک آیت پیش کی ہے، احادیث کی طرف چلتے ہیں۔ اٹھائیے مشکات شریف، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابا و انصارا و اسحارا، اللہ نے مجھے بھی منتخب کیا ہے، میرے لیے میرے صحابہ کو بھی منتخب کیا ہے، میرے لیے میرے مددگاروں کو بھی منتخب کیا ہے، میرے لیے میرے سسرالی رشتہ داروں کو بھی اللہ نے منتخب کیا ہے۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، دوسری حدیث کی طرف چلتا ہوں۔ اٹھائیے مقام صحابہ، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب میں اس حدیث کو درج کیا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اختار اصحابی علی العالمین سوى النبیین والمرسلین، اللہ رب العالمین نے انبیاء و رسل کے بعد میرے صحابہ کو پوری انسانیت میں سے چنا ہے، منتخب کیا ہے۔ چلیے تیسری حدیث کی طرف، اسی کتاب مقام صحابہ میں مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو بھی نقل کیا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فنظر قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فبعثہ برسالتہ، اللہ نے پوری انسانیت کے قلوب پہ نظر انتخاب ڈالی۔ یہ انتخاب نبوت اور ختم نبوت کے لیے ہو رہا تھا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی وہ نظر انتخاب چلتے چلتے مجھ محمد کے دل پہ ٹھہر گئی۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور ختم نبوت کے لیے منتخب کرنے کے بعد پھر پوری انسانیت کے قلوب پہ نظر انتخاب ڈالی۔ فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد فاختارہم لصحبت نبیہ ونصرت دینہ، اللہ نے پوری انسانیت کے قلوب پہ جب نظر انتخاب ڈالی تو محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کو تمام دلوں سے بہتر پایا، تمام دلوں سے افضل پایا، اولا پایا، برتر اور بالا پایا۔ فاختارہم لصحبت نبیہ ونصرت دینہ، اللہ رب العالمین نے اصحاب پیمبر اور اہل بیت پیمبر کو محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے بھی منتخب کر لیا، اپنے دین کی نصرت کے لیے بھی منتخب کر لیا۔ فاختارہم لصحبت نبیہ ونصرت دینہ، اللہ نے اصحاب پیمبر اور اہل بیت پیمبر کو اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کر لیا۔ جی ہاں، صحبت کیسی ہے؟ جب تک اس صحبت کے لیے انتخاب نہیں ہوا، محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تنہا نظر آتے ہیں، اکیلے اکیلے نظر آتے ہیں، لیکن جب صحبت نبی کے لیے صحابہ اور اہل بیت کا انتخاب ہو جاتا ہے، اب آپ ڈھونڈنا چاہیں کہ کہیں نبوت تنہا مل جائے، نہیں ملے گی۔ اب آپ ڈھونڈنا چاہیں کہیں نبوت اکیلی مل جائے، نہیں ملے گی۔ نبوت اگر مکے میں ہے، صحابیت ساتھ مکے میں ہے،
نبوت اگر طائف کی وادیوں میں پتھر کھا رہی ہے تو صحابیت ساتھ طائف کی وادیوں میں پتھر اگر مکے کے چوک چوراہے پہ ہے تو صحابیت ساتھ مکے کے چوک چوراہے پہ ہے۔ نبوت اگر مکے کی گلیوں میں ہے تو صحابیت ساتھ مکے کی گلیوں میں ہے۔ نبوت اگر شیب ابی طالب میں پابند سلاسل ہے تو صحابیت ساتھ شیب ابی طالب میں پابند سلاسل ہے۔ نبوت پہ اگر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں تو صحابیت پہ بھی ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اگر نبوت کو پریشان کیا جا رہا ہے تو ساتھ صحابیت کو بھی پریشان کیا جا رہا ہے۔ نبوت اگر مکہ چھوڑ کے مدینہ چلی جاتی ہے تو صحابیت بھی ساتھ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلی جاتی ہے۔ اب نبوت مکے میں نظر نہیں آتی تو صحابیت بھی مکے میں نظر نہیں آتی۔ اب نبوت مدینے میں نظر آتی ہے تو صحابیت بھی ساتھ مدینے میں نظر آتی ہے۔ اب نبوت بدر میں نظر آتی ہے تو صحابیت بھی ساتھ بدر میں نظر آتی ہے۔ اب نبوت احد میں نظر آتی ہے، صحابیت بھی ساتھ احد میں نظر آتی ہے۔ اب نبوت خندق میں نظر آتی ہے، صحابیت ساتھ خندق میں نظر آتی ہے۔ اب نبوت حنین میں نظر آتی ہے، صحابیت ساتھ حنین میں نظر آتی ہے۔ اب نبوت تبوک میں نظر آتی ہے، صحابیت ساتھ تبوک میں نظر آتی ہے۔ اب نبوت یرموک میں نظر آتی ہے، صحابیت ساتھ یرموک میں نظر آتی ہے۔ اب نبوت قیام میں ہے، صحابیت ساتھ قیام میں ہے۔ نبوت رکوع میں ہے، صحابیت ساتھ رکوع میں ہے۔ نبوت سجدے میں ہے، صحابیت ساتھ سجدے میں ہے۔ نبوت تشہد میں ہے، صحابیت ساتھ تشہد میں ہے۔ نبوت نماز میں نظر آتی ہے، صحابیت ساتھ نماز میں نظر آتی ہے۔ نبوت روزے میں نظر آتی ہے، صحابیت ساتھ روزے میں نظر آتی ہے۔ نبوت حج پہ نظر آتی ہے، صحابیت ساتھ حج پہ نظر آتی ہے۔ نبوت عمرے میں نظر آتی ہے، صحابیت ساتھ عمرے میں نظر آتی ہے۔ اور نبوت خوشی میں نظر آتی ہے، صحابیت خوشی میں نظر آتی ہے۔ نبوت غم میں نظر آتی ہے، صحابیت غم میں نظر آتی ہے۔ نبوت امن میں نظر آتی ہے، صحابیت امن میں نظر آتی ہے۔ نبوت جنگ میں نظر آتی ہے، صحابیت جنگ میں نظر آتی ہے۔ نبوت غزوات میں نظر آتی ہے، صحابیت غزوات میں نظر آتی ہے۔ نبوت فتوحات میں نظر آتی ہے، صحابیت فتوحات میں نظر آتی ہے۔ اور نبوت غار میں نظر آتی ہے، صحابیت ساتھ غار میں نظر آتی ہے۔ نبوت میزار میں نظر آتی ہے، صحابیت ساتھ میزار میں نظر آتی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نبوت جنت میں نظر آتی ہے، صحابیت ساتھ جنت میں نظر آتی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ فاختارہم لصحبت نبیہ ونصرت دینہ۔ اللہ نے پوری انسانیت کے قلوب پہ نظر انتخاب ڈالی۔ وہ نظر انتخاب چلتے چلتے صدیق کے دل پہ ٹھہری، حضور کی صحبت کے لیے منتخب کر لیا۔ وہ نظر انتخاب چلتے چلتے عمر کے دل پہ ٹھہری، صحبت نبوت کے لیے منتخب کر لیا۔ وہ نظر انتخاب چلتے چلتے عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، حسن، حسین، امیر معاویہ کے دل پہ ٹھہری، نبی کی صحبت کے لیے منتخب کر لیا۔ فاختارہم لصحبت نبیہ ونصرت دینہ۔ یہ کس نے پسند کیا ہے؟ کس نے پسند کیا ہے؟ میں نے، آپ نے، اجنیہ والوں نے، گجرانوالہ والوں نے، لاہور والوں نے نہیں۔ کس کا انتخاب ہے اصحاب پیغمبر؟ اللہ کا انتخاب ہے۔ آج میں اپنے انتخاب پہ کسی کو انگلی اٹھانے دیتا ہوں؟ آج میں اپنے استاد کے انتخاب پہ کسی کو انگلی اٹھانے کی اجازت دے سکتا ہوں؟ آج میں اپنے پیر، اپنے بزرگ کے انتخاب پہ
کسی کو انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن وطن عزیز پاکستان میں اللہ کے انتخاب پہ انگلیاں اٹھانے کی اجازت کیوں ہے؟ وطن عزیز پاکستان میں اللہ کے انتخاب کو چیلنج کرنے کی اجازت کیوں ہے؟ جب کسی میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ مولوی طارق کے انتخاب پہ انگلی اٹھائے، وہ سید عثمان شاہ صاحب کے انتخاب پہ انگلی اٹھائے، اس میں یہ جرت کہاں سے آ گئی کہ وہ خدا کے انتخاب پہ انگلی اٹھائے؟ اللہ اکبر۔ جتنے بھی کھٹمل اس طرح کے کوئی پھر رہے ہوں نا صحابہ اکرام کے خلاف، آج کل یہ ایک فتنہ چلا ہوا ہے، قوم کو صحابہ سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضور کا فرمان وہ لوگ سمجھ گئے جو صحابہ کے مخالف ہیں، ہم نہیں سمجھے۔ ہم نہیں سمجھے حضور کا فرمان، دشمن صحابہ سمجھ چکے ہیں۔ کنز الاموال کی روایت ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ أَسْحَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَهْلِ بَيْتِهِ۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی اساس، بنیاد اور ایرا ہوا کرتا ہے۔ دین اسلام کی اساس، بنیاد اور ایرا اصحاب پیمبر، اہل بیت پیمبر کی محبت ہے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَهْلِ بَيْتِهِ۔ دین اسلام کی اساس اور بنیاد کیا ہے بھائی؟ اصحاب پیمبر اور اہل بیت پیمبر کی محبت۔ اور اگر یہ ہمارے دلوں سے نکل گئی تو کیا خیال ہے اسلام رہ جائے گا؟ نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ بنیاد اور جڑ اکھڑ گئی ہے۔ کسی درخت کی اگر جڑ کاٹ دی جائے نا، اوپر سے چاہے ایک پتا بھی نہ ہلایا جائے، وہ کبھی بھی ہرا بھرا نہیں رہ سکتا۔ اور اوپر سے ساری شاخیں کاٹ دی جائے، تنا بھی کاٹ دیا جائے، صرف جڑ باقی رہے، ایک نہ ایک دن وہ دوبارہ پھر نکل آتا ہے۔ اس وقت دشمن اسلام اور دشمن صحابہ و اہل بیت سمجھ چکا ہے، اور حضور کے اس ارشاد پہ اس کو یقین ہے کہ اگر اسلام کو مٹانا ہے، ختم کرنا ہے، امت مسلمہ کو اگر اسلام سے محروم کرنا ہے، تو یہ جو اسلام کی بنیاد اور جڑ ہے نا، صحابہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت، یہ ان کے دل سے نکال لو، کھینچ لو۔ باقی کام تمہیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود بخود اسلام ان کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فاختارہم، کسی اور طرف رخ چلا گیا، فاختارہم لصحبت نبیہ ونصرت دینہ۔ اللہ نے صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کو حضور کی صحبت کے لیے بھی منتخب فرمایا اور اپنے دین کی مدد کے لیے بھی منتخب فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ اصحاب پیمبر پہ ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں، مگر یہ دین کو چھوڑنے کا نام نہیں لیتے۔ یہی وجہ ہے گرم ریت پہ لٹا کے سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا ہے، دین کو چھوڑنے کا نام نہیں لیتے۔ یہی وجہ ہے حضرت سمیہ کی دونوں ٹانگوں کو اونٹوں سے باندھ کر کے چیر دیا جاتا ہے، مگر دین کو چھوڑنے کا نام نہیں لیتی۔ یہی وجہ ہے حضرت زنیرہ کی آنکھوں میں گرم سلاخیں ڈال دی جاتی ہیں، دین کو چھوڑنے کا نام نہیں لیتی۔ یہی وجہ ہے حضرت یاسر کی آنکھیں نکال دی جاتی ہیں، مگر وہ دین کو چھوڑنے کا نام نہیں لیتے۔ یہی وجہ ہے حضرت خباب کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، مگر وہ دین کو چھوڑنے کا نام نہیں لیتا۔ یہی وجہ ہے حضرت حبیب بن زید انصاری اپنے جسم کے ٹکڑے کروا دیتے ہیں، لیکن دین کو چھوڑنے کا نام نہیں لیتے۔ یہی وجہ ہے حضرت خبیب مکہ کے چوک میں سولی کا پھندا چوم کر کے جھول جاتے ہیں، جان جانے آفری کے سپرد کر جاتے ہیں، مگر دین کو چھوڑنے کا نام نہیں لیتے۔ ان کے سامنے ان کے بچوں کو نیزوں کی انیوں پہ پرو دیا جاتا ہے، مگر دین کو چھوڑنے کا نام نہیں لیتے۔ ان کو گھر سے بے گھر کر دیا جاتا ہے، در سے بے در کر دیا جاتا ہے، مکہ سے نکال دیا جاتا ہے۔ یہ گھر بار چھوڑ دیتے ہیں، مال جائیداد چھوڑ دیتے ہیں، کنبہ قبیلہ خاندان
چھوڑ دیتے ہیں، بچوں کو یتیم کروا دیتے ہیں، بیویوں کو بیوہ کروا دیتے ہیں، مگر رب کا دین نہیں چھوڑتے۔ کیوں؟ فاختارہم لصحبت نبیہ ونصرت دینہ۔ اگر یہ دین کو چھوڑ جائیں پھر اعتراض ان پہ نہیں، رب کے انتخاب پہ ہوتا ہے۔ یہ کہنے والوں کہ صحابہ مرتد ہو گئے تھے، ذرا سوچو تو صحیح، یہ انتخاب کس کا ہے؟ رب کا۔ اگر یہ کہو گے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اصحاب پیغمبر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت اور وفات کے بعد پھر گئے تھے، دین چھوڑ گئے تھے، تو یہ اعتراض صحابہ پہ نہیں ہے، یہ اعتراض انتخاب خداوندی پہ ہے۔ ٹھنڈے دل دماغ سے سوچئے، تعصب کے عینک اتاریے، مخالفت، بغض، نفرت، عداوت اور کینہ ذہن سے، دل دماغ سے باہر کیجئے اور 5 منٹ کے لیے سوچئے۔ میں اپنے انتخاب پہ اعتراض نہیں کرنے دیتا، رب کے انتخاب پہ کیسے اعتراض کر دیتا ہوں؟ میرے انتخاب پہ اعتراض ہو میں سیخ پا ہو جاتا ہوں، مجھے غصہ آ جاتا ہے، میں جذبات میں آ جاتا ہوں۔ میں رب کے انتخاب پہ اعتراض کر رہا ہوں، رب کو غصہ نہیں آئے گا؟ رب جلال میں نہیں آئے گا؟ ضرور آئے گا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اصحاب پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر کی پہلی فضیلت میں نے کیا عرض کی ہے؟ یہ انتخاب خداوندی۔ ایک پورا عنوان ہے، تفصیل ہے لمبی، لیکن بس کر رہا ہوں، اگلے جو ہے وہ فضیلت کی طرف چل رہا ہوں۔ پہلی فضیلت کیا ہے بھی؟ انتخاب خداوندی۔ دوسری فضیلت بڑی کمال کی ہے، اگر آپ کی توجہ ہو تو۔ دوسری فضیلت اصحاب پیغمبر کی۔ اگرچہ اللہ نے اصحاب پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر کو عہدہ اور منصب نبوت والا عطا نہیں فرمایا، اگرچہ اللہ نے اصحاب پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر کو عہدہ اور منصب نبوت والا عطا نہیں کیا، مگر شان نبوت والی عطا کی ہے۔ یہ جملہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اگرچہ اللہ رب العالمین نے اصحاب پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر کو عہدہ اور منصب نبوت والا نہیں دیا، مگر شان کون سی دی ہے؟ نبوت والی دی ہے۔ اب آپ کہیں گے مولوی صاحب دلیل نہیں دے گے تو ایسی مننا کوئی نہیں، سادات کی نگری ہے۔ اللہ اکبر، حضور کا خون رگوں میں دوڑتا ہے تو لازمی بات ہے بغیر دلیل کے کیسے مانیں؟ ایک دلیل نہیں، کئی ساری دلیل عرض کر دیتا ہوں۔ میرا جملہ میں دوبارہ دہرانے لگا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اگرچہ اصحاب پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر کو عہدہ اور منصب تو نبوت والا عطا نہیں کیا، مگر شان نبوت والی عطا کر دی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ نبی کی شان یہ ہے کہ جو نبی کی اتباع کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ اپنی رضا اور اپنی محبت کا اعلان کر دیتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے جانثاروں وفاداروں غمخاروں سے کہہ دو جو میری محبت کے دم بھرتے ہیں، اگر میرے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو تجھ محمد کی اتباع کریں، میں خدا ان کے ساتھ محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ اللہ نے یہی شان اصحاب پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر کو عطا فرما دی ہے۔ اٹھائیے سورۃ التوبہ آیت نمبر 100، اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں سابقون الاولون سے راضی ہوں، میں مہاجرین سے راضی ہوں، میں انصار سے راضی ہوں۔ میں نے کہا یا اللہ اور آپ کس سے راضی ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں والذین اتبعوہم، جنہوں نے صحابہ کی اتباع کی، میں رب ان سے بھی راضی ہوں۔ نبی کی شان یہ ہے جو نبی کی اطاعت کرتا ہے،
اللہ اسے کامیابی کی ضمانت عطا فرما دیتے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ یہی شان اللہ نے صحابہ کو بھی دے دی، جو صحابہ کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں اللہ انہیں بھی کامیابی کی ضمانت دے دیتے ہیں۔ سورۃ توبہ کی وہی آیت آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ میں نے اصحاب پیغمبر کی اتباع اور پیروی کرنے والوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ نبی کی شان یہ ہے جو نبی کی مخالفت کرتا ہے اللہ وَنُصْلِهِ جہنم کہہ کر اسے ہلاکت کی سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں۔ صحابہ کو بھی اللہ نے یہی شان عطا کر دی ہے، جو صحابہ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ کہہ کر کے ہلاکت کی ضمانت اس کو دے دیتے ہیں، ہلاکت کا سرٹیفکیٹ اس کو دے دیتے ہیں۔ اور نبی کی شان یہ ہے کہ جو نبی کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ یہی شان اللہ نے صحابی کو بھی دے دی ہے۔ اٹھائیے ترمذی شریف، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی اور رآ من رآنی، جس نے محبت کی نگاہ سے مجھ محمد کے چہرے کو دیکھا اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی، اور جس نے محبت کی نگاہ سے میرے کسی صحابی کے چہرے کو دیکھا اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ اصحاب پیمبر اور اہل بیت پیمبر کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اگرچہ اللہ نے عہدہ اور منصب تو نبوت والا نہیں دیا مگر شان اور مقام نبوت والی عطا فرما دی ہے۔ وہ کیسے؟ نبی کو گالی دینا یہ خدا کو گالی دینا ہے، یہی شان اللہ نے صحابہ کو دے دی ہے۔ کسی صحابی کو گالی دینا خدا کو گالی دینا ہے۔ اٹھائیے کنز الاموال، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ۔ جس نے میرے کسی صحابی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے مجھے گالی دی اس نے خدا کو گالی دی۔ من سب اصحابی فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ۔ نبوت والی شان اللہ نے اصحاب پیمبر اہل بیت پیمبر کو عطا فرما دی ہے۔ نبی کی شان یہ ہے جانور بھی نبی کی غلامی کا دم بھرتے ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں کھڑے ہیں، ایک بفرا ہوا اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگتا اور دوڑتا ہوا آتا ہے۔ اصحاب پیمبر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی جگہ سے ہٹ جائیے، یہ اونٹ بفرا ہوا ہے، آپ کو نقصان پہنچا دے گا۔ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جانثارو، وفادارو، غم خارو، جیسے تم مجھے پہچانتے ہو اسی طرح یہ اونٹ بھی مجھے پہچانتا ہے۔ میں امام الانبیاء ہوں، میں خاتم الانبیاء ہوں، میں محمد مصطفیٰ ہوں، میں احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ وہ بفرا ہوا اونٹ بھاگتا دوڑتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کے سر رکھ کر کے غلامی کا دم بھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہی شان اللہ نے اصحاب پیمبر اہل بیت پیمبر کو عطا فرما دی ہے۔ یہ حضور کے صحابی ہے، یہ حضور کے غلام ہے، یہ حضور کے جانثار ہے، یہ حضور کے وفادار ہے، یہ حضور کے غمخوار ہے، جسے دنیا حضرت سفینہ کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت سفینہ قافلے سے بچھڑ کے جنگل میں پہنچ جاتے ہیں جہاں انسانیت نام کی چیز کوئی نہیں۔ اچانک نظر پڑتی ہے کہ جنگل سے ایک شیر دوڑتا ہوا حضرت سفینہ کی طرف آ رہا ہے۔ جب وہ شیر حضرت سفینہ کے قریب پہنچتا ہے حضرت سفینہ بولتے ہیں اور کہتے ہیں شیر میں تو تجھے جانتا ہوں، تو جنگل کا بادشاہ ہے، لیکن تو مجھے نہیں جانتا، مجھے پتا ہے تو
تو مجھے پتہ ہے تو حلال گوشت کا متلاشی ہے، مجھے پتہ ہے تو اپنی خوراک کی تلاش میں دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ میرے اوپر حملہ کرنے سے پہلے یار مجھ سے میرا تعارف بھی پوچھنا۔ شیر زبان حال سے کہتا ہے سفینہ بتا تو صحیح تو کون ہے، مجھے تو جانتا ہے میں جنگل کا بادشاہ ہوں، مگر اپنا بھی تو تعارف کروانا، تو کون ہے؟ حضرت سفینہ بول کے کہتے ہیں اے شیر اگر تو جنگل کا بادشاہ ہے تو پھر سن سفینہ کا تعارف۔ سفینہ آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، عبداللہ کے لخت جگر، ساری کائنات کے نور نظر، امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم، غلام، نوکر ہے۔ شیر زبان حال سے کہتے ہیں اے سفینہ اگر تو محمد کا غلام ہے تو پھر جنگل کا بادشاہ تیرا غلام ہے۔ وہ شیر سر جھکا کے دم ہلا کے زبان حال سے حضرت سفینہ سے کہتے ہیں سفینہ تو محمد کا غلام ہے، میں تیرا غلام ہوں، آ میری پشت پہ سوار ہو جا، میں تجھے بچھڑے ہوئے ساتھیوں سے ملا دوں۔ حضرت سفینہ شیر کی پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ وہ شیر بڑی تیز رفتاری کے ساتھ حضرت سفینہ کو اپنے بچھڑے ہوئے ساتھیوں سے ملا دیتا ہے۔ اگرچہ عہدہ منصب نبوت والا نہیں دیا مگر شان نبوت والی عطا کر دی ہے۔ کیسے ہے؟ نبی کی شان یہ ہے اللہ نبی کے گستاخوں کی شکلوں کو مسخ کر دیتے ہیں۔ اللہ نبی کے گستاخوں کی شکلوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ مسخ کر دیتے ہیں۔ یہی شان اللہ نے صحابہ کو عطا فرمائی ہے۔ علامہ ابن حجر مکی اپنی کتاب زواجر ہندی جلد نمبر 2 صفحہ غالباً 193 پہ ایک بڑا عجیب واقعہ لکھتے ہیں۔ لمبا واقعہ ہے، اختصار سے عرض کر دیتا ہوں۔ ایک شخص مدینے کی سرزمین پہ رہتا ہے، سنی مسلمان ہے، 10 محرم کے دن گھر سے باہر نکلتا ہے، دیکھا چند گستاخان صحابہ چوک میں کھڑے ہیں۔ یہ صحابہ کا سچا عاشق، یہ صدیق کا دیوانہ پروانہ مستانہ چوک میں کھڑے ان لوگوں کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے صدیق کی محبت میں مجھے کچھ دے دو۔ ایک شخص اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، اپنے گھر لے جاتا ہے، تشدد کا نشانہ بناتا ہے، زبان کاٹ دیتا ہے، زبان کاٹ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور کہتا ہے جس کی محبت میں ہم سے مانگ رہا تھا اسی سے جا کر ٹھیک کروائے۔ علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں وہ شخص کہتا ہے میں نے وہ کٹی ہوئی زبان اپنے ہاتھ میں لی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا، وہ کٹی ہوئی زبان ہاتھ میں ہے، روتے روتے آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو وہ زبان ہاتھ میں نہیں منہ میں تھی، وہ زبان ہاتھ میں نہیں منہ میں تھی۔ یہ شخص گھر واپس چلا گیا، دن گزرتے رہے، ہفتے گزرتے رہے، مہینے گزرتے رہے، اگلا سال پھر آ گیا، پھر وہی 10 محرم کا دن، پھر یہی دیوانہ پروانہ صدیق کا گھر سے باہر نکلتا ہے، چوک میں آتا ہے، وہی گستاخان اصحاب رسول کھڑے، پھر وہی سوال صدیق کی محبت میں مجھے کچھ دے دو۔ ایک نوجوان شخص اس آدمی کا ہاتھ پکڑتا ہے، گھر لے جاتا ہے، اس کو کھلاتا پلاتا ہے، اس کی ضیافت کرتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے، خوب ٹکا کے کھانا کھلانے کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ کے وہ نوجوان ایک کمرے میں لے جاتا ہے۔ وہاں جا کے یہ شخص بڑا عجیب منظر دیکھتا ہے کہ وہاں ایک انسان ہے جس کا نچلا دھڑ انسان والا ہے، اوپر کا حصہ خنزیر کی شکل میں بدلا ہوا ہے۔ یہ شخص اس اپنے میزبان سے پوچھتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ میزبان کہتا ہے جیسے آج آپ نے آ کر کے صدیق کی محبت میں کچھ سوال کیا، گزشتہ سال بھی ایک درویش، ایک ملنگ، ایک فقیر، ایک صدیق کا عاشق دیوانہ پروانہ مستانہ آیا تھا اور اس نے صدیق کی محبت میں سوال کیا تھا،
میرا باپ اس کو پکڑ کے گھر لے آیا، اس پہ تشدد کیا، اس کی زبان کاٹ دی۔ وہ شخص اپنی کٹی ہوئی زبان ہاتھ میں لے کر روتا ہوا ہمارے گھر سے نکل کے چلا گیا۔ اس کی زبان تو کٹ گئی، وہ کٹی ہوئی زبان لے کر تو چلا گیا، لیکن جیسے ہی سورج غروب ہوا، شام ہوئی، رات پڑی، ہمارے باپ کے کمرے سے رونے اور چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ ہم دوڑ کے بھاگ کر کے اپنے باپ کے کمرے میں گئے تو ہم نے دیکھا ہمارے باپ کی یہ شکل بن چکی ہے۔ اس نے ابو بکر صدیق کی نفرت، بغض اور عداوت میں اس دیوانے پروانے مستانے کی زبان کاٹی تھی۔ اللہ نے اس کی شکل کو مسخ کر کے رکھ دیا۔ یہ شخص گویا ہوتا ہے، بول کر کے کہتا ہے، اے میرے میزبان، اے نوجوان، تیری معلومات کے لیے، تیری اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں، گزشتہ سال جو شخص آیا تھا جس نے صدیق کی محبت میں کچھ سوال کیا تھا، جس کی زبان تیرے باپ نے کاٹی تھی، میں وہی شخص ہوں۔ صدیق کی محبت میں اللہ نے میری کٹی ہوئی زبان ٹھیک کر دی ہے۔ صدیق کی نفرت میں اللہ نے تیرے باپ کا ٹھیک چہرہ بھی مسخ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کی دوسری فضیلت کیا ہے؟ اگرچہ عہدہ اور منصب نبوت والا نہیں ہے، مگر شان نبوت والی عطا کی ہے۔ نبی کی شان یہ ہے کہ نبی کے گستاخوں کے چہروں کو اللہ مسخ کر دیتے ہیں۔ صحابی کی شان بھی یہی ہے کہ اللہ صحابی کے گستاخوں کے چہروں کو بھی مسخ کر دیتے ہیں۔ صرف یہ دو فضیلتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب اگلی بات کی طرف چلتے ہیں۔ اہل بیت پیمبر اور اصحاب پیمبر، ان کا آپس میں تعلق کیسا تھا؟ اہل بیت پیمبر اصحاب پیمبر کی تعریف کیسے کرتے ہیں، اور اصحاب پیمبر اہل بیت پیمبر کی تعریف کیسے کرتے ہیں؟ اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ کنز الاموال جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 514، اس پہ ایک روایت لکھی ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص آیا، حضرت علی سے پوچھنے لگا، یا امیر المومنین، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ کی فضیلت زیادہ، آپ کی عظمت زیادہ، آپ کی شان زیادہ، آپ کا مقام زیادہ، مگر لوگوں نے آپ پر ابو بکر صدیق کو فضیلت کیوں دے دی؟ حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے اور جذبات میں آ کر کے کہنے لگے، ظالم، اگر مجھے اللہ کا ڈر نہ ہوتا میں تیرا سر قلم کر دیتا، لیکن پھر بھی اگر تو زندہ رہا تو میری طرف سے ایسی شدت اور سختی دیکھے گا کہ تجھے اس برے عقیدے سے توبہ کرنی پڑے گی۔ اے ظالم، تجھے پتہ نہیں ہے 4 وجوہات کی بنا پر ابو بکر صدیق مجھ علی سے آگے بڑھ گیا۔ میں علی اور صدیق کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ صدیق صحابہ کا امام ہے، علی اہل بیت کا امام ہے۔ اے ظالم، تجھے پتہ نہیں ہے کہ صدیق اکبر 4 وجوہات کی بنا پر مجھ سے آگے بڑھ گیا۔ تاریخ دمشق والے نے بھی یہ 4 وجوہات اپنی کتاب میں لکھی ہیں۔ یا امیر المومنین، وہ 4 وجوہات کون سی ہیں جن کی بنیاد پر صدیق آپ سے آگے بڑھ گیا؟ حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قوم کی امامت اور قیادت میں صدیق مجھ سے آگے بڑھ گیا۔ میں وہاں موجود تھا، لیکن محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ امامت کے لیے مصلح محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ علی کو نہیں دیا بلکہ صدیق کو دیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اظہار اسلام میں ابو بکر صدیق مجھ سے آگے بڑھ گیا۔ سارے لوگ اپنے اسلام کو چھپا رہے تھے، صدیق اپنا اسلام، اپنا دین، اپنا مذہب دکھا رہا تھا، دکھا کر کے لوگوں کو دین اور اسلام کی طرف لا رہا تھا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ صدیق اکبر ہجرت کرنے میں مجھ سے آگے بڑھ گئے۔ صدیق اکبر ہجرت کی رات حضور کے ساتھ جا رہے ہیں، مجھے حضور نے بستر پہ سلا دیا۔ ہجرت کی رات صدیق اکبر نے اس دنیا پہ، اس دھرتی کائنات پہ وہ نقوش قائم کیے ہیں کہ رہتی دنیا تک وہ زندہ رہیں گے۔ ہجرت کی رات حضور حضرت علی کو چارپائی پہ سلا دیتے ہیں، حضرت صدیق اکبر کو ساتھ لے لیتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر مکہ سے نکل کے
پہاڑ کی وادی کی طرف جا رہے ہیں. اب کبھی حضور کے آگے آتے ہیں, کبھی حضور کے پیچھے آ جاتے ہیں, کبھی حضور کے دائیں آتے ہیں, کبھی حضور کے بائیں آتے ہیں. حضور نے پوچھا صدیق تجھے کیا ہے, یہ کیا کرتا ہے؟ کبھی آگے چلا جاتا ہے, کبھی پیچھے چلا جاتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب خیال آتا ہے دشمن کہیں آگے نہ بیٹھا ہو میں آگے آ جاتا ہوں. جب خیال آتا ہے دشمن کہیں پیچھے سے نہ آ جائے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں. جب کبھی خیال آتا ہے دشمن دائیں طرف سے نہ آ جائے میں دائیں طرف آ جاتا ہوں. جب کبھی خیال آتا ہے دشمن بائیں طرف سے نہ آئے میں بائیں طرف سے آ جاتا ہوں. صدیق تیرا کیا خیال ہے اگر دشمن محمد کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ کے قدموں میں یہ نوکیلے پتھر چبھ رہے ہیں, صدیق سے برداشت نہیں ہو رہے؟ یار صدیق پھر کریں بھی کیا, مجبوری ہے برداشت کرنے ہیں, متبادل حل جو کوئی نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے آپ کی صحبت کے لیے صدیق کو منتخب کیا ہے. جب تک صدیق زندہ ہے آپ کی تکلیفات کو, آپ کی پریشانیوں کو, آپ کو دکھوں کو دور کرنے کے حل ضرور پیش کرتا رہے گا. صدیق یار کیا حل ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھے حاضر ہیں, آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں, میں آپ کو کندھوں پہ بٹھا کر کے اس پہاڑ کی چڑھائی چڑھ جاؤں گا. یہاں میرے ذہن میں سوال آتا ہے, قوت میں حضور زیادہ ہے, طاقت میں حضور زیادہ ہے. حضرت صدیق اکبر اگرچہ عمر میں تھوڑے ہیں مگر کمزور لگتے ہیں, بوڑھے لگتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا محبوب پیغمبر کہتے اے صدیق تو کمزور ہے, اے صدیق تو بوڑھا لگتا ہے, تو میرے کندھوں پہ سوار ہو جا. لیکن معاملہ کچھ الٹ ہو رہا ہے. میں نے مشیت سے سوال کیا, یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ صدیق کمزور ہے, صدیق ضعیف ہے, صدیق بوڑھا ہے, صدیق بار نبوت کیسے اٹھائے گا؟ پھر پہاڑ کی چڑھائی پہ چڑھنا ہے, صدیق کیسے چڑھے گا؟ مجھے مشیت نے ایک جواب دیا, اے مولوی صاحب یہاں صرف بوجھ نبوت اٹھانا مقصود نہیں ہے بلکہ یہاں ایک مسئلہ سمجھانا مقصود ہے. میں نے مشیت سے سوال کیا وہ مسئلہ کیا ہے؟ مجھے جواب ملا ایک وقت آئے گا جب میرا محبوب پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا, اس وقت لوگ جھگڑا کریں گے, اس وقت لوگ اختلاف کریں گے کہ خلافت کسے ملنا چاہیے, نبوت کا بوجھ کس کے کندھوں پہ آنا چاہیے, رسالت کا بوجھ کس کے کندھوں پہ آنا چاہیے. میں آج صدیق کے کندھوں پہ نبوت کا بوجھ ڈال کر کے پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں آج میرا نبی زندہ ہے. اس کے زندہ ہونے کی حالت میں جو شخص بوجھ نبوت اٹھا رہا ہے, کل جب میرا نبی اس دنیا سے چلا جائے گا جھگڑے مت کرنا, اختلافات میں مت پڑنا, دلائل مت تلاش کرنا. جو نبی کی زندگی میں نبی کا بوجھ نبوت اٹھا سکتا ہے وہی نبی کی رحلت کے بعد نبی کا بوجھ نبوت اٹھائے گا. حضرت حضرت علی نے کہا ظالم تجھے خبر نہیں ہے, 4 وجوہات کی بنا پر ابو بکر صدیق مجھ سے آگے نکل گیا. تیسری وجہ کیا ہے؟ ہجرت کے سفر میں, اور چوتھی وجہ رفاقت غار میں. غار میں حضور کی رفاقت صدیق کو ملی ہے, علی کو نہیں ملی. اب اس کی تفصیل میں جاؤں بڑا وقت لگے گا. دوسری طرف آتا ہوں, یہ تو تھی اہل بیت کے سردار کی زبان سے صحابہ کے سردار کی تعریف. اب صرف ایک حوالہ پیش کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں. اب آتے ہیں صحابی کی زبان سے اہل بیت کے سردار کی تعریف. اور وہ صحابی بھی کون سا جسے آج مارکیٹ میں اہل بیت کے مخالف کھڑا کیا جا رہا ہے؟ صحابی بھی کون سا جس نے نصف دنیا سے زائد پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے, جسے دنیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے یاد کرتی ہے. اٹھائیے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ, یہ کلمات روزے روشن کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. واللہ انی لعالم ان علیًا
افضل منی واحق بالامر، اللہ کی قسم میں بالیقین جانتا ہوں، روزے روشن کی طرح جانتا ہوں، علی مجھ سے افضل ہے اور خلافت کا مجھ سے زیادہ حقدار ہے۔ علی مجھ سے افضل ہے اور مجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہے۔ محمد بن محمود عاملی نے نفائس الفنون میں ایک اور روایت نقل کی ہے، 3 کلمات نقل کیے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی تعریف کی حضرت علی کی کہ ذریت رفس الٹی بھی لٹک جائے، ان 3 کلموں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ صرف وہ کلمات سناتا ہوں، ان کی وضاحت، تفصیل، تشریح پھر کبھی موقع ملا۔ اللہ اکبر۔ محمد بن محمود عاملی نفائس الفنون میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت علی کا ذکر خیر ہوا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 3 جملے کہہ کر سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ کانا علی واللہ کاللیث اذا دعا وکل بدر اذا بدا وکل مطر اذا عدا۔ ان 3 جملوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی شجاعت، حضرت علی کے حسن اور حضرت علی کی سخاوت کو بیان کیا ہے۔ پھر کبھی موقع ملا تو حضرت امیر معاویہ کی زبان سے حضرت علی کی شان آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔